اور آیا ہم اب خداوند کی آواز کو سننے کے لیے خدا کے خادم جناب پاسٹر عدنان گل صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور آج جو بھی وہ بائبل سٹڈی کروائیں گے وہ خداوند کے جلال کے لیے ہوگی اور ہم یقیناً سب برکت پائیں گے۔ سو میں آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے خادم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج جو بھی وہ ہمارے لیے خدا کا کلام لے کے آئے ہیں وہ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی ویلکم بردر۔ تھینک یو بشپ صاحب، گاڈ بلیس ایوری ون، خدا سب کو برکت دے۔ میری طرف سے، میری پریوار کی طرف سے سب کو جے مسیح کی ایک بار پھر سے۔ اگر کسی نے کافی لے کر آنی ہے کافی لے کر آ جائے، چائے پینی ہے چائے بھی ساتھ لے سکتا ہے، گرین ٹی پینی ہے گرین ٹی بھی پی سکتا ہے، کیونکہ آج پھر ذرا تھوڑا جہا سخت قسم دا ڈائٹ ہے ساڈے واسطے، کیونکہ ہسٹری ہمیشہ جڑی ہے نا وہ سخت ہوندی ہے۔ تے اج اسی یہودا دی پہلی سیج ویکھنی ہے، یعنی کہ مینس ناٹ سیج، کیپٹیوٹی ویکھنی ہے، انہاں دی قید ویکھنی ہے۔ تے اس لیے یو گائز ہیو 2 or 3 minutes اپنے لیے کافی لے کے آ سکتے ہو، چائے لے کے آ سکتے ہو، واٹس ایور یو وڈ لائک ٹو ہیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نال پی سکتے ہو، کیونکہ اسی سرمن نہیں لے رہے ہیں، اسی سیکھ رہے ہیں۔ سو ان دا کلاس کوئی بھی کچھ بھی پی سکتا ہے۔ دیٹس ونڈرفل سسٹر اسما، تسی اپنی چائے رکھی ہے، ہن میری ختم ہو گئی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ اسی شروع کرنے ہیں۔ اسی پیچھے نبیوں دے بارے دیکھیا کہ نبیوں کے کام کیا تھے، ان کے کس طریقے سے ان کا کام کیا ہے، خدا نے ان کو کیا جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے جسے ہم جے ڈی کہتے ہیں عام زبان میں، ان کی کام، ان کے حصے کے کام کیا ہیں وہ دیکھے۔ ان کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہم لوگوں کے دماغوں میں ہوتی ہے، جو غلط فہمیاں ہیں، اس کے بارے میں دیکھا کہ ہم کیا کیا غلط فہمیاں نبیوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ کیا نبی کا کام ایک ہی ہے؟ نہیں، نبی کے کام بہت سارے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں پیچھے۔ سو ہم ان کو دوبارہ ریوائز نہیں کریں گے، ہم آگے چلیں گے، کیونکہ یرمیا از اے بگ تھنگ۔ یرمیا بہت بڑا ہے اور مجھے بڑا پسند ہے، میرا پرسنل فیوریٹ ہیرو ہے یہ، کیونکہ بیچارے کو ایک وقت میں قید میں ایک روٹی ملا کرتی تھی پورے دن میں، قید میں بھی تھا، مار بھی کھاتا تھا، اور جگہ جگہ اس کو مار ہی پڑی ہے، بٹ اس نے خدا کا کام نہیں چھوڑا، اس نے خدا کو نہیں چھوڑا، اور خدا نے اس کو عزت بھی بہت دی۔ سو ہمیں اس ہسٹری کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یونائٹڈ جو اسرائیل تھا اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی میری مدد کرے گا ساتھ میں کہ کتنے حصوں میں ٹوٹا تھا، کتنے بھاگوں میں ٹوٹا تھا اسرائیل، یونائٹڈ اسرائیل سلمان کے دور کے بعد؟ 2 حصوں میں۔ 2 حصوں میں، ویری گڈ۔ میں امید کروں گا کہ سسٹر کیتھرین کے علاوہ کوئی نہ جواب دے تو بڑی مہربانی ہے۔ ایسے نہیں آپ کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے۔ سسٹر کیتھرین نہیں بولیں گی، باقی سب بولیں گے، مجھے پتا ان کے پاس لکھا، ان کو یاد ہے سب کچھ۔ ریسٹ آف دا پیپلز، باقی لوگ میری ہیلپ کریں، اٹس اوکے، فائن، ڈزنٹ میٹر، ہم بھی کلاس میں بھول جاتے ہیں، میں بھی میرے خیال سے جینیسس، اگر میں اپنی اگزامپل دوں، میں پیدائش اتپت پہ 3 بار سٹڈی کروا چکا ہوں، اور 4تھی بار میں دوبارہ سٹڈی لے رہا ہوں، اور جو اب میں سٹڈی لے رہا ہوں میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنی ساری چیزیں کیسے سکپ کر سکتا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ خدا ہمیں سکھاتے ہیں۔ سو اگر کسی کو معلوم ہے 2 حصوں میں، ڈیفینیٹلی سسٹر نے بالکل ٹھیک کہا، 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا، 2 بھاگوں میں گیا۔ اب کون کون سا بھاگ تھا وہ، ان کے نام کیا تھے؟ پاسٹر گورا چلے گئے ہیں کہ کتے سوال میرے کو نہیں نہ پوچھنا ہے۔ یہودا اور باقی الگ ہو گیا تھا، یہودا سیپریٹ ہو گیا تھا میرے خیال میں۔ یہودا میں کون کون سے قبیلے تھے سسٹر اسما؟ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ یہودا میں یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ۔ چیٹنگ ہے یہ سسٹر، لٹرلی چیٹنگ ہے یہ۔ اینی ہاؤ دیٹس ونڈرفل کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اسرائیل اور یہودا تھا۔ یہودا میں 2 قبیلے تھے، بنیامین اور یہودا کا، اور ریسٹ آف دا جتنے بھی 10 کے 10 قبیلے تھے وہ اسرائیل میں شمار ہوتے تھے۔ اور ہم کون سے سن میں اسرائیل ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا؟ 722 میں جو ہے وہ اسرائیل ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا، اور شاہ اسور نے اس کو ختم کر دیا تھا، لوگوں کو لے گیا تھا، اور 9.5 یعنی 9.5 قبیلے وہ لے گیا تھا، اور آدھا قبیلہ جو اس نے چھوڑا تھا وہ لوگوں کو چھوڑا تھا جو کنگال اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کو چھوڑا تھا، جو کہ موو کر گئے یہودا میں، اور اسرائیل ختم ہو گیا اور صرف یہودا ایگزسٹ کر رہا ہے۔
اب جب یہودا ایگزسٹ کر رہا ہے, یہودا موجود ہے یعنی کہ ابھی, اور یہودا میں بھی اسرائیل میں جو پرابلم تھی وہی پرابلم یہودا میں بھی تھی. یہودا میں پرابلم کیا تھی؟ یہودا میں بھی وہی بت پرستی تھی, اور اسپرچل یعنی روحانی آتمک طور پہ وہ بہت دور چلے گئے تھے خدا سے, اور خدا نے ان کو سزائیں دی. مختلف قوموں کو جو قریب کی بڑی بڑی قومیں تھیں ان پہ چڑھا لی, یعنی کہ وہ مختلف اوقات میں حملے کرتے رہتے تھے, جس سے یہودا مزید کمزور ہوتا تھا, جس میں موابی شامل تھے, ارامی شامل تھے, امونی شامل تھے. یہ لوگ وقفے وقفے سے حملہ کرتے تھے اور اس کو کمزور کرتے تھے. اگر ایک ملک پہ بار بار حملہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہی ہوگا, وہ دوبارہ نہیں جائے گا. کیونکہ لیٹ سپوز اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک تیر بھی چلتا ہے تو وہ پیسوں کا بنتا ہے, ایک مٹیریل اس پہ لگتا ہے, اس پہ محنت لگتی ہے, اور چلانے والا ہونا چاہیے. آدمی جو مین پاور ہے وہ کم ہوتی ہے. سو اس طرح خدا نے ان کو مزید کمزور کیا. لیکن ہمیں یہاں پہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ خدا یہاں پہ فلی اختیار میں نظر آتے ہیں, وہ آل مائٹی نظر آتا ہے, قادر مطلق نظر آتا ہے کہ وہی سارے فیصلے کرے گا. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم اپنی یوجنا, اپنی اسکیمز کو پریفر کرتے ہیں, اپنے دماغ کو عام زندگی میں بھی پریفر کرتے ہیں. سو خدا نے ان سب کو چڑھایا. پھر اینڈ پہ جو سزا کے طور پر آیا وہ بابلی آئے, نبوکد نظر. اب بابلی یہ اوریجنلی بابل کے لوگ بھی نہیں تھے, یہ ایک اسپیسیفک قوم تھی, اور ان کا ریلیشن بھی اسرائیلیوں کے ساتھ ہی تھا. یعنی اگر ان کی بلڈ لائن دیکھیں تو بلڈ لائن اسرائیلیوں کے ساتھ ہی ملتی ہے. جو بابلی آئے تھے ان پہ, جنہوں نے آ کے اسرائیل کو مارا, خدا ان کو کہتے ہیں کہ یہ میرا ہتھوڑا ہے, یعنی میرا گرز ہے. گرز سمجھتے ہیں؟ گرز ہوتا ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موویز کے اندر, ایک گراؤنڈ سا بال ہوتا ہے لوہے کا, اس کے ساتھ ایک زنجیر لگی ہوتی ہے, اس کو گرز بولتے ہیں. یا اس کے پیچھے ایک راڈ لگا ہوتا ہے, جیسے ہنومان نے اکثر پکڑا ہوتا ہے موویز کے اندر. سو دیٹ از کالڈ دا گرز. وہ خدا کہتے ہیں میرا ہتھیار ہے سزا دینے کے لیے. سو بابلی چڑھا آتے ہیں. بابل جو ہے وہ مسوپتامیہ, پرانا مسوپتامیہ جسے ہم آج کا عراق کہتے ہیں, عراق سے 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے بابل کا شہر, جو دوبارہ آج تک نہیں بسا. وہ آثار قدیمہ میں ہی آتا ہے, آرکیولوجی میں ہی آتا ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی سمجھ میں آ رہی. یہ جو بغداد ہے عراق کا کیپٹل, ٹھیک ہے, یہ بابل نہیں ہے آج تک تو. نہیں, بابل علیحدہ سے 50 کلومیٹر دور ہے عراق سے, آتا وہ جیورڈکشن عراق کی ہی میں ہے. لیکن بابل کے لیے چونکہ خدا نے پیشن گوئی کی تھی کہ دوبارہ میں اس کو بچنے نہیں دوں گا, اس لیے بابل آج تک, وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے اس کے بارے میں. وہ اس سے 50 کلومیٹر کی دوری پہ, اور وہ آرکیولوجی والے ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, کیونکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ نئی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. اور اس لیے ہمیں بھی جس طرح سائنس ترقی کرتی ہے اور ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے, آج کلام مقدس میں بھی ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آج سے 20 سال پہلے کی جو ٹیچنگ ہے اس میں انہینسمنٹ ہو چکی ہے, جو ریسرچز ہیں ان میں انہینسمنٹ ہو چکی ہے. اور اگر ہم اسی پرانے زاویے پہ پریچ کر رہے ہیں تو وہ ہم پاسٹرز کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہمیں زمانے کے, ہمیں جو نیو آرکیولوجیکل فیکٹس نکلتے ہیں باہر, جو نئی ریسرچز ہوتی ہیں, ہمیں اس کا معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہیں گے دیٹ مینس کہ ہم خدا کے کلام کو صرف ایک بک کی طرح لیتے ہیں, ہم اس میں بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. سو ساؤتھن جنوبی حصے میں ہے مسوپتامیہ کے, پرانا مسوپتامیہ, میں آج کے دور کی بات نہیں کر رہا. ہم کیونکہ اس کے دور میں ہے, یرمیہ کے دور میں ہے, سو وی ول ناٹ کم ان دا 21st سینچری. ہم لوگ 21ویں صدی میں نہیں آئیں گے, ہم لوگ اسی صدی میں رہیں گے جس صدی میں یرمیہ موجود ہے. جس سال یرمیہ کو خدا نے بلایا 626 BC میں, یا بیفور کامن ایرا یا بیفور کرائسٹ, پرانا جو چلتا ہے 626 میں, یوسیہ بادشاہ جو ہے اس کا 13واں برس تھا حکومت کرتے ہوئے. اور یوسیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسیہ بادشاہ he was same like داؤد, وہ داؤد کی طرح تھا. بس اس نے ایک غلطی کی کہ اس نے جب سیاسی طور پہ خدا نے اسے کہا کہ بھی تجھے میں برکت دوں گا اور تو اپنی موت مرے گا, مگر اس نے ایک حکم توڑا اور ایک جنگ میں وہ زخمی ہوا, اور بڑے شدید طریقے سے زخمی ہوا. اور وہ کرکمس کی جنگ تھی. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرکمس کا علاقہ ہے. کرکمس ایک ایسا علاقہ تھا جو جسٹ لائک یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے, جس علاقے کی وجہ سے, کیونکہ وہاں سے ساری ٹرانزیکشن چلتی ہے ان کی, پانی بھی آتا ہے, باقی چیزیں بھی, سب کچھ جو بھی ان کی ملک میں نہیں ہے وہاں سے چیزیں آتی ہیں. وہ ایک پورٹ ہے وہاں پر,
समुद्री पोर्ट है, समुद्री जहाज लंगर अंदाज होते हैं वहां पे, सामान लेकर आते हैं। उसी तरह किरकमस भी उस दौर में ऐसा ही इलाका था जिसके ऊपर सबकी नजर थी, 4 कौमों की नजर, जिसमें मिस्री शामिल थे, और कौन कौन शामिल था? जिसमें यहूदा शामिल था, फराउन शामिल था, शाह असूर शामिल था, नबूकदनेस्सर बादशाह शामिल था। एग्जैक्टली, ये 4 कौमें शामिल थी। ये 4 कौमें कौन कौन सी हैं? बाबल, असूरी, यहूदी और मिस्री, ये 4 कौमें जो हैं वो शामिल थी। जिस साल नबूकदनेस्सर भी अपॉइंट हुआ एज अ किंग, वो भी यही साल था। एक ही साल में ये सारा कुछ हुआ, उसी साल में, क्योंकि खुदा ऑलरेडी प्लानिंग करके रखते हैं इंसानों के लिए कि अगर नहीं मानता कोई और अपने गुनाह से नहीं हटता तो खुदा हमें सजा देते हैं, और सारी तरतीब पहले से ही मौजूद होती है। सो नबूकदनेस्सर, नबूकदनेस्सर का बाप, उसी सन में उसकी डेथ होती है, और नबूकदनेस्सर जो है वो बादशाह की कमांड संभालता है, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस था। क्राउन प्रिंस मींस के विदाउट एनी एलिगेशन और इलेक्शन और कुछ भी, वो स्ट्रेट अवे बादशाह बन जाएगा। सो वो बादशाह बन गया। ख्याल रहे कि यहाँ पे बाबलियों के साथ किरकमस की जंग में मदियानी उनके पैरेलल चल रहे थे। मदियानियों ने बाबुल का साथ दिया था, क्योंकि मदियानियों का वो इलाका था। नबूकदनेस्सर ने पहले मदियानियों को कवर किया, और उसके बाद उसने असूर के साथ जंग की, और 3 साल तक इसकी जंग चलती रही। और शाह असूर उस वक्त बहुत बड़ा इलाका था, और शाह असूर 614 में जो है उनकी हुकूमत खत्म हुई है। और उनका जो पहला दारुल हुकूमत था उसका नाम अशीर था, उस पर सबसे पहले कब्जा किया। और 612 में अगर पीछे चले जाए तो उनका दारुल हुकूमत निनवा था। निनवा जो है बड़ा अहम रहा है हमारी ओल्ड टेस्टमेंट में, हम यूना को भी वहीं पे देखते हैं। आई मिस्ड इट। किसका था निनवा जो था कैपिटल, आप बता रहे थे? असूर का, शाह असूर, जो असूरी हुकूमत थी उनका, असीरिया यानी, अच्छा, उनका कैपिटल सेकंड कैपिटल था। फर्स्ट कैपिटल जो पहले कैपिटल, छोटा कैपिटल था उनका, जो मेजर सिटी थी, वो अशीर था, जिसपे नबूकदनेस्सर ने कब्जा कर लिया उनको शिकस्त देके। और सेकेंडली निनवा आखिरी रह गया, और निनवा पर भी उसने कब्जा किया। यूना के 100 साल के बाद जो है वो उसने उस पे कब्जा किया। और नाहूम नबी जो हमारा एक माइनर प्रॉफिट है, किताबों के हिसाब से माइनर है वो, वैसे तो नबी सारे ही एक जैसे ही हैं, उनका स्टेटस एक ही है, उनकी वैल्यू भी एक ही है। सो नहूम ने जो है वो पेशन गोई की है निनवा के बारे में कि ये बर्बाद हो जाएगा, दोबारा आबाद नहीं होगा, और वो दोबारा आबाद भी नहीं हुआ। निनवा की पेशन गोई मौजूद है नहूम की किताब में, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। सो निनवा पे कब्जा कर लिया किसने? बाबलियों। सो यहां तक तो क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है किसी को, कोई समझ में ना आ रहा हो अगर? ये जो निनवा और बाबल जी, ये दोनों जो है ये इराक में ही है, या ये थोड़े डिस्टेंस नहीं, पे? निनवा जो है ये इट वाज नियर सीरिया में आता है, ये शाम में। अच्छा, निनवा शाम में है और बाबल जो है वो इराक में है। जी, इराक और सीरिया का बॉर्डर आपस में लगता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का लगता है। बिल्कुल। आज भी जो हिस्ट्री में अभी करंटली जो है वो यही है। पास्टर शहजाद कुछ बोलना चाह रही हैं? प्लीज। नहीं सिस्टर जी, मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था, और आपने यही पूछा। वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस, और कुछ नहीं है, और बीच में वो लाइन है। तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन बाबुल का नहीं, बाबुल का मैं कह रहा था ईरान में जो आपने बताया ना, वो बस मैं वही रिपीट करने लगा। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सर। 609 में असूर की हुकूमत खत्म होगी। अब असूरी खत्म है, अब बाबुली सिर्फ निकल रहे हैं, सिर्फ बाबल के लोग। बाबली हुकूमत नबूकदनेस्सर के साथ आ रही है, और नबूकदनेस्सर को खुदा ने खुद उठाया था, खुदा ने खुद उसे बरकत दी थी। और हम आगे चल के जब नबूकदनेस्सर पे टोटली स्टडी करेंगे तो फिर हमें नजर आएगा कि खुदा नबूकदनेस्सर के बारे में कहते हैं मेरा ममसू है। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब लगता है। खैर, इस पे हम जब नबूकदनेस्सर पे जाएंगे फिर बात करेंगे। स्ट्रेंज, बड़ा अजीब लगता है जी। हम आगे नबूकदनेस्सर पे बात करेंगे, फिर बात। जी पास्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सॉरी आप कह रही हो, देखिए जब ये खत्म हो जाएगा फिर बात करेंगे। जरूर सर। सो यिर्मयाह अपनी किताब के शुरू में खुदा का
غضب بتاتا ہے کہ تم لوگوں پہ غضب ہے یہودیوں پہ, باز آ جاؤ, توبہ کرو, واپس آ جاؤ, ورنہ شمال سے ایک قوم آئے گی. آج ہم 21ویں صدی میں ہمیں پتا ہے کہ بابل موجود ہے, بٹ اس دور میں انہیں نہیں پتا کہ قوم کون سی آئے گی. انہیں یہی معلوم ہے کہ شمال سے ایک قوم آئے گی. یرمیہ 6:22 میں لکھتا ہے کہ شمالی ملک سے لوگ آئیں گے. یرمیہ 6 اگر کسی نے اگر یرمیہ کی کتاب کھول کے رکھی ہوئی ہے تو وہ پڑھ دے, ادروائز I'll do that. ورس کون سی بولی؟ 6:22. I'm not wrong. Yes. خداوند یہ فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برنگشتہ کی جائے گی, اور وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں, وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں, اور ان کے نعروں کی صدا سمندر کی سی ہے, اور وہ گھوڑوں پر سوار ہے. اے دختر سیون, وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صفا رائی کریں گی. آمین. تھینک یو سسٹر. سو ہمیں ابھی تک ملک کا نام نہیں پتا ہے. یرمیہ بھی اپنے شروع میں کہہ رہا ہے, کتاب کے شروع میں کہہ رہا ہے کہ بھئی شمال سے لوگ آئیں, شمال سے ہی وہ لوگ آئیں گے, اور وہ بڑے زبردست ہوں گے, وہ ان کے پاس بہت طاقت ہوگی, وہ تمہیں برباد کر دیں گے. لیکن یہ لوگ کلیئرنس نہیں لیتے ہیں, لوگ نہیں سنتے ہیں. یرمیہ کو ہمیشہ ہم پٹتے ہی دیکھتے ہیں, مار کھاتے ہی دیکھتے ہیں. وہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا مار کھاتے ہی نظر آئے گا, اور جب اس کے مار کھانے کی انتہا ہوتی ہے تو وہ ایک بات کہتا ہے. میرے ساتھ نکالیے یرمیہ 20 کیونکہ اب نبوکت نظر نے آ کر ملک پر قبضہ کرنا ہے, سو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبوکت نظر کون ہے. بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمارے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, پرانے نیم میں ہمارا بڑا اہم کردار ہے. یہ 20 باب 1 سے 4 آئے. میں پڑھ دیتا ہوں. فشہور بن امیر کاہن نے, جو خداوند کے گھر میں سردار ناظم تھا, یرمیہ کو یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا. تب فشہور نے یرمیہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹ میں ڈالا جو بنیامین کے بلائی پھاٹک میں خداوند کے گھر میں تھا. اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشہور نے یرمیہ کو کاٹ سے نکالا. تب یرمیہ نے اسے کہا, خداوند نے تیرا نام فشہور نہیں بلکہ محبور مستبیب رکھا ہے, کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے, دیکھ میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا, اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے. اور تیری آنکھیں دیکھیں گی, اور میں تمام یہودا کو شاہ بابل کے حوالہ کر دوں گا, اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا. 20ویں باب میں پہلی بار وہ بابل کا ذکر کرتا ہے, فرسٹ ٹائم. اس سے پہلے وہ شمال ہی کہہ رہا ہے, نارتھ کہہ رہا ہے. نارتھ سے قوم آئے گی, نارتھ سے قوم آئے گی. کیوں آئے گی؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, کہ تم نے خدا کو غصہ دلایا, اس کے گھر کو پامال کیا ہے, اس کی جو پاکیزگی ہے اس کو پامال کیا ہے. سو فرسٹ ٹائم وہ یہ ڈائگنوز کرتا ہے. اور 51 باپ, یرمیہ کے 51 باپ میں خدا کہتے ہیں کہ بابل کے بارے میں کہ تو میرا گرز ہے اور جنگی ہتھیار ہے. باقاعدہ بابل کے لیے کہا گیا کہ میں سزا دینے کے لیے تجھے استعمال کروں گا. سو اسور کی حکومت ختم ہو گئی, ڈکلیریشن ہو گئی کہ بابلی آئیں گے آپ پر حملہ کرنے کے لیے. سو آپ تیاری پکڑ لیں, یا خدا کو مان لیں یا اس سزا کو قبول کریں. اور یہودیوں نے ایز یوزل وہی کام کیا جو وہ کرتے ہیں. وہ سرکش قوم, ہم آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں, سرکش. سننا سب کچھ ہے, وہ کہتے ہیں جی سننی سب دیے کرنی من دیے. سو من جو ہے نا, وہ خدا کہتا ہے انسان کی انٹینشنز جو ہیں پیدائش میں کہ وہ سدا سے بری ہی ہے. چوتھے باپ میں کہ وہ سدا سے بری ہی ہے. سو جب پہلا حملہ کرتا ہے نبوکت نظر, اسور کی حکومت ختم ہوگی اور نبوکت نظر آ گیا یہودا کے اوپر. اب جب وہ یہودا پہ آتا ہے, وہ پہلا حملہ کرتا ہے 605 میں, اور اس وقت یہودا سرنڈر کرتا ہے. اور جب وہ پہلا سرنڈر کرتے ہیں تو وہ سب کچھ لے کر جاتا ہے, وہ عمرہ کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. اور اسپیشلی وہ ایک کام کرتا ہے, اس کی پالیسی میں ایک پالیسی بہت اچھی تھی, خدا نے اس کو بڑی وزڈم دی ہوئی تھی, اس کو بڑی حکمت دی ہوئی تھی. نبوکت نظر کی حکمت عملی کیا تھی جو جنگی مرد کے دماغ میں بڑی اچھی ہونی چاہیے؟ وہ کیا کرتا تھا, وہ ینگ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جو پڑھے لکھے ہوتے تھے ان کو اپنے پاس اسپیشلی بلواتا تھا. اور جب پہلا حملہ ہوا ہے اور جتنے لوگ گئے ہیں اسیری میں بابل کی, ان میں دانیل بھی شامل تھا, حنانیل بھی شامل تھا, میسائیل بھی شامل تھا, جنہیں ہم صدرک میثق عبدالنجور کہتے ہیں.
आई थिंक सो कि वो नाम लेना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो नाम उन्होंने नबू देवता के हवाले से रखे हुए हैं, ठीक है। जब हम इस पे आएंगे तो देन आई विल टेल यू कि ये कैसे कैसे नाम किस तरह वो रखते थे, किस तरह से वो सारा इसको तरतीब देते थे। बट ये लोग शामिल थे उस वक्त। यर्मिया अकेला यरूशलेम में था, ये सब लोग जो थे ये बाबुल में गए और खुदा ने इनको वहां पर बड़ी इस्तेमाल किया। और बाय द वे जब हम आगे चल के देखेंगे तो हम देखेंगे कि यर्मिया इनके साथ इन कांटेक्ट था, क्योंकि खुदा का रूह इसको गाइड करता था। और जब यर्मिया को खुदा का रूह गाइड करता था, और मैंने आपको बताया था कि इस किताब का लिखने वाला कौन है, अगर किसी को याद हो, इस किताब का लिखने वाला है बारूक बिन नीरिया। वो कातिब था, वो लिखता था, यर्मिया बताता था और वो लिखता था। सो नबूकदनेस्सर की प्लानिंग क्या होती थी, वो यंग लड़कों को ले जाता था और उनको अपनी ट्रेडिशन सारी सिखाता था, अपने मजहब का इल्म उनको देता था, और अपना अराउंड उसके सराउंडिंग्स में जितनी भी कौमें थे उनके बारे में पढ़ाता था, तैयार करता था, उनको घर देता था, उनकी डेली की रसद होती थी ताकि वो उससे बगावत ना करें। और वो बगावत नहीं करते थे। एक आदमी को उसके घर में ही बैठे सब कुछ मिल रहा है, अगर वो सीरी में भी है, उसको आजादी है, उसका प्रोटोकॉल है, तो ऑब्वियसली वो उससे बगावत नहीं करेगा। वो इस लेवल का ब्रेन वॉश करता था और वो करवाता था। और जब लड़के लड़कियां ब्रेन वॉश होते थे तो बकायदा खुद उनको एग्जामिन करता था, उनका इम्तिहान खुद लेता था। वो जिस भी कौम को वो लेकर आता था, नौजवानों को, और वो कोशिश करता था सबसे पहले अमीर लोग, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, उनको लेता था, उनके यंग बच्चों को लेता था ताकि उनको अपने लिए यूटिलाइज कर सके, और वो करता था और वो होते थे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो दानियल लोग वगैरह हैं ये भी इसी तरह आगे बढ़े हैं। जब कभी हम दानियल पे जाएंगे तो जब दानियल को स्टडी करेंगे तब बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सुनने को मिलेंगी और समझने को भी मिलेंगी कि दानियल इज नॉट अ स्मॉल आदमी नहीं था। इसीलिए दानियल और मुकाशफा जो है, दानियल की किताब, इसकी किताब, मुकाशफा की किताब, दे आर लाइक टुगेदर। सो खत्म हो गया, नबूकदनेस्सर ले गया, नबूकदनेस्सर की एंट्री हो गई, यहोयाकीम को उसने बादशाह बनाया। उसके बाद यहोयाकीम ने भी क्या किया, उसने भी बगावत की, क्योंकि यर्मिया खुदा जो है वो डिक्लेयर करते थे कि नहीं, तुम इनकी असीरी में चले जाओ, सेफ रहोगे, पनाह में रहोगे, क्योंकि ये सजा है तुम्हारी, और अगर बगावत करोगे तो मर जाओगे। अब हम सुन रहे हैं यूसाया से लेकर यर्मिया के शुरू तक कि जी तुम पर आफत आएगी, अगर तुम नई गुनाहों से तौबा करोगे तो खुदा आफत लेके आएंगे, खुदा तुम्हें गिरा देंगे, खुदा तुम्हें तितर बितर करेंगे, कत्ल करेंगे, उनका हुक्म है ये। सो अब यहूदा की भी, जिसको कहते हैं, बर्बादी शुरू हो चुकी है, तबाह होना उसका शुरू हो चुका है। जब पहला बादशाह जिसको उन्होंने पकड़ा, और यहोयाकीम था उसका नाम, 601 में नबूकदनेस्सर ने जब फौज लेकर गया, दोबारा लेकर गया, सेकंड हमला किया जब उसने, क्योंकि 3 महीने के बाद यहोयाकीम जो है उसने भी मुनहरफ हो गया था, उसने भी खुदा को नहीं माना था, उसने भी खुदा का हुक्म नहीं माना, और वो भी अरेस्ट हुआ और अपने बच्चों समेत उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। वजह क्या थी कि बादशाह नबी की बात क्यों नहीं सुनते थे? इसलिए कि झूठे नबी बहुत थे उस दौर में, क्योंकि इंसान को अपने हक में बात जो आती है ना, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। और रिलीजियस करप्शन, जिसको हम कहते हैं मजहबी करप्शन, जो है वो उस दौर में अपने पीक पे थी। लोग आते थे हैकल में, जो लोग काहिन के मनासिब पे मामूर थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग रिश्वत लेते थे। अगर कोई भेड़ बकरी भी ले आया है तो वो ठीक नहीं है, तो तब भी ओके आने दो। और उनके हक में जो बात होती थी वो कहते थे, और वो एक ही बात कहते थे, कोई नहीं, खुदा बड़ा मेहरबान है, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा, यहोवा ने कहा मैं सारे असीरों को वापस ले आऊंगा, यहोवा ने कहा है कि मैं नबूकदनेस्सर को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें फिर दोबारा से उठा खड़ा करूंगा। बट ऐसा नहीं है। अगर हम यर्मिया के खिलाफ बारे नबूवत करता है, जब बादशाह दूसरा आता है, सिदकिया को करके जाते हैं, सिदकिया जरा ज्यादातर हुकूमत करता है, और सिदकिया के लिए फिर वो भी नहीं, क्योंकि सिदकिया बड़ा कमजोर बादशाह, और वो यर्मिया से मशवरत भी करता था और काहिनों से भी करता था, और काहिनों के साथ साथ ना सिर्फ उनसे मशवरत करता था, बल्कि वो फौजी सरदारों के रोब में भी रहता था, उनसे भी डरता था, वीक था, डिसीजन नहीं ले सकता था।
ہماری کلیسیا میں بھی کچھ خادم ایسے ہوتے ہیں جو سچائی بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اگر میں سچائی بیان کروں گا تو میری کلیسیا کم ہو جائے گی. میں اگر سچ بولوں گا لوگ منحرف ہو جائیں گے, لوگ میری کلیسیا چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے. اس لیے تب بھی لوگ اپنے حق میں نبوت سننا پسند کرتے تھے, نہ کہ اوریجنل بات جو نبی کہہ رہا ہے اس کو سننا پسند کرتے تھے. یرمیہ 36 باب 9 سے 32 آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, وہاں پہ باقاعدہ بارے نبوت کی ہے اس نے صدقیہ کے حق میں, کیونکہ صدقیہ نے بھی کھیل کھیلتا تھا. کبھی وہ مصریوں کو پیسہ دیتا تھا کہ مجھے نبوکت نظر سے چھڑائیں, لیکن نبوکت نظر کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے سپورٹ تھی اور خدا اس سے بات کرتے تھے. اور اکارڈنگ ٹو دا نمبرز, بک آف نمبرز, گنتی کی کتاب, اس کے 13 باب کے اکارڈنگ خدا کہتے ہیں کہ جو نبی ہوگا میں اس سے خواب کے راستے یا رویا کے ذریعے سے بات کروں گا. سو جب ہم نبوکت نظر پہ آئیں گے we'll gonna see that کیا وہ نبی, اگر خدا اس سے بات کرتے ہیں, خدا اپنے کلام کے مطابق اگر اس سے بات کرتے ہیں تو کیا وہ نبی ہے. سو دوسری سلاطین 24:8 میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, اور یرمیہ باقاعدہ پیشن گوئی کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ نبوکت نظر آئے گا, وہ تجھے لے جائے گا اور تیرے بیٹوں کو قتل کرے گا تیری آنکھوں کے سامنے, اور تیرے عمرا کو بھی قتل کرے گا, اور تیری آنکھیں نکال لی جائیں گی. 9 سے لے کے 32 باب, یرمیہ 36 باب میں 9 سے لے کے 32 آج تک کمپلیٹ لکھا ہوا ہے. وہ اس کو ایک تمار لکھتا ہے باروک بن نیریا, اور وہ لے جا کے وہ دیتا ہے تمار کہ بھئی جاؤ اور جا کے اس کو پڑھ دو. جب وہ پڑھتے ہیں بادشاہ کے حضور تو بادشاہ غصے میں آتا ہے, تمار کو پھاڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح لکھا ہوا. جب وہ آگ میں ڈال دیتا ہے, خدا اس کو یرمیہ کہتے ہیں تو پھر لکھ. وہ پھر لکھتا ہے اور پھر تمار بھیجتا ہے, سکرول بھیجتا ہے اس کو لکھ کے کہ خدا نے تیرے حق میں یہ نبوت کی ہے کہ تو مرے گا, لیکن اپنے خاندان کو مرتے ہوئے دیکھے گا پہلے. اور لکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا. گردن کاٹ دینا اور ہوتا ہے, ذبح کرنا اور ہوتا ہے. اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا, اس کی آنکھیں نکال دی گئیں, اور نکال کے اس کو بیڑیاں ڈال کر کہاں لے گئے؟ بابل میں. اور وہ قید میں ہی رہا جب تک بابل میں رہا, اور وہ قید میں رہا. اپنی طبعی موت مرا, اس کو مارا نہیں گیا لیکن اس کو اندھا کر دیا گیا. اور جو پیشن گوئی یرمیہ نے کی تھی وہ پوری ہوئی اس کے حق میں. سو وہ بڑا ویک آدمی تھا, اور ریلیجیس کرپشن کی وجہ سے یرمیہ کی تو کوئی سنتا نہیں تھا. یرمیہ کو تو بیچارے کو ہر بار مار پڑتی رہی ہے, اس کو ہر بار مارتے تھے. اور کاٹ میں ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیو یو سین موویز میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح باندھ دیتے ہیں اور ہاتھ آپ کے ایسے ہی رہتے ہیں, اور وہ لکڑی کا ایک ہوتا ہے گردن کے اندر, اور وہ زنجیریں اس میں ہوتی ہیں تاکہ آپ موو بھی نہیں کر سکتے پراپر, بس ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, ایسے ہی لیٹیں گے. اس کو 2 دن ایسے رکھاتے ہیں. اگر آپ یرمیہ کو ٹوٹلی پڑھیں تو آپ انٹائرلی ہل جائیں گے کہ خدا کا کیسا خادم ہے, خدا کا کیسا نبی ہے, جس نے اتنی مار کھائی, اتنی ضلالت سہی کہ اس کو آخر میں کنویں میں ڈال دیا گیا, کیچڑ میں. اس کنویں میں کیچڑ تھا اور اس میں ڈال دیا گیا تاکہ وہ یہیں پہ مر جائے. لیکن خدا نے اس کو پھر بھی بچا لیا. لیکن خدا نے اس کو عزت اتنی تھی کہ نبوکت نظر کہتا تھا کہ میں نے جو کہا ہے وہ باطل کر دینا, اس کو چھوڑ دینا, جو یرمیہ نے کہا اس کی بات مان. جب آخری حملہ کرواتا ہے, سو خدا نے اس کو اس حد تک عزت دی تھی. ہمارے لیے زندگی میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم خدا کی بات کو مانیں. سو آئی ہوپ کہ خدا سب کو یرمیہ جیسی روح دے, جو خدا سے منحرف نہیں ہوا, خدا سے بھاگا نہیں, اتنی ذلت سہنے کے باوجود بھی. اب یہ جو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب صدقیہ کے دور میں وہ آیا, آخری دور میں جب آخری حملہ کیا نبوکت نظر نے اور ہیکل کو جلا دیا, سب کچھ جلا دیا, سب کچھ ختم کر دیا, وہ ساری چیزیں بیبلونین کرونیکلز میں موجود ہیں, یعنی بابلی تواریخ میں بھی ویسے ہی موجود ہے جیسے بائبل کے اندر ملتی ہیں. اگر ہم کہہ سکتے ہیں لو جی یہ افسانی بات ہو سکتی ہے, یہ کہانی ہو سکتی ہے, تو کہانی نہیں ہے میرے عزیزو. بیبلونین کرونیکلز جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے نکالے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں, اور ایز اٹ از موجود ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ نبوکت نظر کدھر گیا, کہاں جنگ کی, وہاں سے کیا لے کر آیا, کس بادشاہ کو مارا, کتنا لگان لگایا, سب کچھ ان کرونیکلز کے اندر موجود ہے. اور جب وہ ہیکل کو جلاتا ہے اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یروشلم کو جب وہ ٹوٹلی جلا دیتا ہے تب بھی لکھا ہوا ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کسلیو کے مہینے میں, جو کہ دسمبر کا مہینہ بنتا ہے ان کے اکارڈنگلی, 598 میں دسمبر کے مہینے میں
बाबल का बादशाह मगरिब की तरफ जाता है, यानी यरूशलेम की तरफ जाता है, और बाकायदा यरूशलेम का नाम लिखा हुआ है उस सारे क्रॉनिकल्स में कि वो यहूदा के शहर के 3 शहर बचे होते हैं, एक लकेस होता है और एक यरूशलेम होता है, तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेट मी रिमाइंडेड, मैं आपको बताता हूँ। 3 शहर बचते हैं और वो तीनों को फतह करता है और आग लगा देता है यरूशलेम में, सारा बर्बाद कर देता है, और उसके अंदर जितना सोना चांदी सब कुछ है वो सब कुछ वो ले जाता है, और इतना पीतल निकलता है कि वो गिना नहीं जा सकता, उसका वेट ही नहीं किया जा सकता। जो हैकल से पीतल निकलता है वो बिल्कुल भी जो है उसका वेट नहीं किया जाता, और जो तारीख जो कुछ रकम बाइबल में किया गया है वो एज इट इज ही किया हुआ है। दूसरा तवारीख 36 बाब 10 से 17 आयत में भी ये वाकयात मौजूद है। दूसरा सलातीन 25 बाब कंप्लीट ही आप पढ़े तो आपको ये सब कुछ मिलता है कि वो सोना चांदी क्या कुछ नहीं लेकर गया, और पीतल की इंतहा नहीं थी कि पीतल जो है उसको मैयर किया जा सके, इतना पीतल था। यिर्मयाह की किताब 52 बाब 14 से 7 आयत में भी ये सारा वाकया मिलता है। सो ये सारे हवाला जात आपस में रिलेटेड और उनमें एक ही तसनीफ है, एक ही बात लिखी हुई है। और बेबलोनियन क्रॉनिकल्स यानी तवारीख इतिहास, जो बाबली इतिहास है, वो भी हमें यही बताता है कि ये ऐसा ही कुछ हुआ। सो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने इतने सारे मज़ाहिब, हजारों मज़ाहिब हैं, 4300 से ज्यादा मजहब हैं, लेकिन बाइबल की ऑथेंटिसिटी आज भी मौजूद है। कोई आदमी इसको चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया के अंदर कि ये किताब खुदा की किताब नहीं है, ये अल्फाज खुदा के मुंह के अल्फाज नहीं है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे पास कॉपीराइट है। हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास कॉपीराइट है, लेकिन यीशु ने जो है वो पूरी सारी नेशंस के लिए अपनी जान दी है। जो उसे कबूल करेगा और खुदा का बेटा मानेगा और ये मानेगा कि वो जिंदा है और वो मुर्दों में से जी उठा है, वो खुदा बाप के हुजूर में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्योंकि फॉरगिवनेस, खुदा का खुश होना, आप सारे रिचुअल्स पे अमल करते हैं, रवायात पे अमल करते हैं, बाइबल के मुताबिक चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आपने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया है तो आप खुदा के हुजूर कभी भी नहीं जा सकते। नेवर थिंक कि आप कभी जाएंगे। रास्तबाज होना एक अलग चीज है, बट मुआफ होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो दूसरे हमले में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया उसने, और जो बचे सबको ले गया, लेकिन उसने भी वही काम किया, जो माली शाली थे उनको छोड़ दिया वहां पर, सिदकिया की गलती की वजह से, उसकी बगावत की वजह से। यिर्मयाह 37 बाब 17 से 18 आयत में सिदकिया मशवरा लेता था यिर्मयाह से। आप इसको पढ़ लीजिएगा, यिर्मयाह 37 बाब 17 से 18 आयत, कि वो बुलाता था सेपरेटली और पूछता था कि मुझे बता कि क्या मैं क्या करूं, खुदा क्या कहते हैं। यिर्मयाह 38:4 में चले जाएं तो आलम ये होता है कि वो सच बोलता है। वो कहता है अपने आप को सरेंडर रख, कुछ नहीं होता, तू बचा रहेगा, तू भी बचा रहेगा, लोग भी बचे रहेंगे। नबूकत नजर से बगावत नहीं करनी, ये खुदा का हुक्म है। पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जो काहिन थे वो झूठी नबूवत करते थे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो फौजी सरदार थे वो कहते थे नहीं, हम उसको फतह कर सकते हैं, और यिर्मयाह को वो कैद में रखना पसंद करते थे। अगर आप टोटली स्टडी करें तो यिर्मयाह को मार पड़ती इन बाबों में नजर आती है कि वो उसको दोबारा मारते हैं, और उसको मारने के बाद उसको कैद खाना में डाल देते हैं और पूरे दिन में 1 रोटी देते हैं। कैन यू इमेजिन? 1 रोटी पूरे दिन में उसको मिलती थी, और मार अलहदा से, और बुरी तरह उससे बिहेव किया जाता था। सरदार लोग जो थे, जो फौजी सरदार थे और काहिन थे, वो डरते थे इस बात से कि अवाम को जो है वो बागी कर देगा बादशाह से, कि हम हमला नहीं चाहते, हम जंग नहीं करेंगे, हमें जंग करने की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि यिर्मयाह को कैद में रखा जाए ताकि बगावत ना हो सके। लेकिन सदकिया जो कि कमजोर बादशाह था, और उसने फौजी हुक्मरानों की बात सुनी और यिर्मयाह को फौजियों के हवाला कर दिया। 38 बाब की 5 आयत में बकायदा लिखा हुआ है। अगर आप 37 से 38 बाब पूरा पढ़े तो आपको ये सारी हिस्ट्री नजर आती है। सो मेरे अजीजों, यरूशलेम जलने की वजह इनके अपने गुनाह, और उसके बाद जब खुदा का नबी इनको बता रहा है वो भी नहीं सुन रहे हैं, और जब हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में भी यही कुछ होता है कि फिर खुदा भी हमारी नहीं सुनते। फिर हम कहने पे मुझे ओ जी खुदा दी मर्जी है, खुदा नहीं सुनते। खुदा सुनते हैं, जब वो कह रहा होता है तब हम नहीं सुनते।
اور ہماری لائف میں یہ ہوتا ہے, میں پریکٹیکلی ان چیزوں سے گزرا ہوں کہ جب وہ کہتا ہو تو سننی نہیں, پھر جو نک تو لکیرہ نکلنی ہے پھر اسی کہنا ہے نہیں 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 خدایا ہوں میں آنا ہوں, میری توبہ, میرے دادیاں دی بھی توبہ کہ میں ایسی حرکت کر رہا ہوں. سو میرے عزیزو, اپنے اندر خدا کی بات کو سننے کا اور اس کو ماننے کا جذبہ رکھیں, اور سچ بات کہنے سے کبھی نہ ڈرا کریں, کیونکہ خالق مالک رازق خدا ہے, انسان نہیں ہے. سو ابھی تک اگر کسی کو سمجھ نہیں, کیونکہ میں کنٹینیوسلی بولتا رہا ہوں اور میں پوچھا بھی نہیں کسی سے کہ کسی کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی, یہاں تو سمجھ آ گئی ہے, یہاں بالکل نہیں آئی. یا یہ کوئی نہیں بھائی صاحب کنٹینیو کریں, آ رہی ہے سمجھ. چلیں, دیٹس ونڈرفل. سو اگر آپ کے کوئی کویسچن ہے آفٹر دا سیشن, ہم لائیو سیشن ختم ہوتا ہے تو بالکل آپ کویسچنز کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو بشپ صاحب. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس. تھینک یو جی, تھینک یو, گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تو بڑا اچھی آپ نے اسٹڈی کروائی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے, سکھایا ہے, باحوالہ آپ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور آج کی اسٹڈی جو تھی وہ یہودا پر تھی, اور نبوکد نظر پر, اسورا پر, اور یرمیہ پر. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں. اسی طرح ہم سیکھتے ہیں اور خداوند کے جلال کے لیے پھر ہمیں بھی بولنے کا موقع ملتا ہے. خداوند کا شکر کرتے ہیں. تو آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے کلام کی شکر گزاری کی. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, بہن شبانہ عمران ہے ہمارے درمیان, وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. آئیے ہم خدا کے حضور میں سر نگوں ہوں. آئے زندہ آسمانی پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے. اے پاک خدا اس خوبصورت میسج کے لیے جو خدا تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا. شکر گزار ہیں باپ, تو مبارک ہے. اور خدا ہم نے ہسٹری میں جانا کہ خدا کس طریقے سے جو تیرے پاس تھے لوگ, ان کو تو نے سرفرازی بخشی, اور جو دور تھے خدا وہ ہلاکت کی طرف گئے. تیرا شکر اور مبارک پاک خدا تو ہمیں اپنے ساتھ بڑھنے کا اور گہرا فضل بخش کہ خدا تجھ میں مضبوطی پائیں, اور خدا تیرے عجائب کو یوں ہی تیرے پاک نوشتوں کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں خدا عقل مندی کو ظاہر کریں, اور خدا اپنے چال چلن سے خدا تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے بنے. خدا ہم گھٹیں اور تو بڑے تیرا نام عزت و جلال پاتا رہے. اے زندہ آسمانی پاک خدا اس چینل کے ذریعے سے خدا جتنے لوگ منسلک ہیں ان سب کے خاندانوں پر تیرا گہرا مسا چاہتے ہیں, تیری سلامتی چاہتے ہیں. ہر ایک پہ تیرا گہرا ہاتھ ہو. تیرا شکر ہو. اور خدا پاسٹر عدنان کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے, خاص طور پر بشپ جی کے ان کے گھرانے کے لیے خدا تجھ سے مانگتے ہیں کہ خدا ہر طرح کے برکات کو ان پر نازل فرما. تیرا شکر تیرے نام کے سمجھے سب کچھ تیرے پیر بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے سے مانگتے ہوئے پاتے ہیں. آمین. آمین آمین. تھینک یو سسٹر, خداوند آپ کو برکت دے. سو ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے, جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں. تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت, جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ, خدا کے خادموں کے ساتھ, اس حاضر جماعت کے ساتھ, اسرائیل اور یروشلم کے ساتھ, اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے. آمین. آمین آمین. سو خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے جی. میری طرف سے آپ سب کو سلام. تو